الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہونے چاہیے. کچھ جماعتیں اس ایشو میں لگی ہوئی ہیں کہ وہ رائے فرار اختیار کرنا چاہتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کا دو ٹوک موقف ہے کہ ہم 1 گھنٹہ بھی الیکشن ملتوی نہیں ہونے دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو بھی جسٹس فائزر صاحب کی بات ہے اور انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ الیکشن ان ٹائم ہوں گے, 8 فروری کے ہوں گے. کچھ جماعتیں اور خاص کر مسلم لیگ نواز اور جے یو آئی الیکشن ملتوی چاہتی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی. ایک طرف تو جے یو آئی واویلا کر رہی ہے کہ ہماری تو حکومت آ رہی ہے صوبے میں اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے صدارتی امیدوار ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ الیکشن بھی نہ ہوں. تو اگر الیکشن نہ ہوں تو آپ کی حکومت کیسے آئے گی؟ نوٹیفیکیشن کے ذریعے آئے گی. آپ اس خواہش بیٹھے کہ ہمارا کوئی نوٹیفیکیشن ہوگا اور ہم جا کر جو ہے وہ پی ایم ہاؤس اور سی ایم ہاؤس اور پریزیڈنسی میں بیٹھ جائیں گے. عوام کی عدالت سے گزرنا پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل حالات خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں خراب ہیں, لیکن کیا یہ حالات 2013 میں ٹھیک تھے؟ 2007 میں جب محترمہ شہید ہوئی اس وقت ٹھیک تھے؟ 2018 میں ٹھیک تھے؟ اور اس کے بعد جب مولانا صاحب وزیر اعظم صاحب کو 3 دفعہ ڈی خان لے گیا, کیا انہوں نے اپنی کی تقریروں میں ان کو بتایا کہ میرے ضلع کے میرے صوبے کے حالات خراب ہیں؟ ان کی جب حکومت تھی اور آج بھی ان کا گورنر بیٹھا ہے, کیا انہوں نے لا اینڈ آرڈر کے لیے کچھ کام کیا؟ امن و امان کے لیے کوئی بات کی؟ نگراں حکومت میجورٹی جو کہ ہٹا دی گئی تھی, جس میں پولیٹیکل لوگوں کے کابینہ تھی, جس میں میجورٹی جے یو آئی کے تھے, انہوں نے امن و امان کے لیے کیا کون سا جو ہے اقدامات کیے جس پہ وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم نے امن و امان کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے ہیں؟ ہم تو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سی شہادتیں دیکھی ہیں, بہت سے ہم نے جنازے بھی دیکھے ہیں. ہم نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن و امان ہو, امن سے الیکشن گزرے. ہر شہری کا, ہر پولیٹیکل ورکر کا, ہر پولیٹیکل لیڈر کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے, پرامن الیکشنز ہوں اور عوام فیصلہ کرے کہ جو ہے وہ الیکشن میں انہوں نے کس کو ووٹ کرنا ہے. یہ بات غلط ہے کیا بولے چند دن الیکشن ملتوی ہو جائیں. کیا چند دن الیکشن ملتوی کرنے سے آپ ہمیں گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ حالات ٹھیک کر لیں گے؟ آپ نے اپنے دور حکومت میں جب آپ 16 مہینے ہماری حکومت تھی, آپ 3 دفعہ وزیر اعظم کو یہاں پر آ کے ایک خالی تختیوں کے جو ہے اپنی افتتاحی کروائیں. آج وہ جو لوڈ شیڈنگ کا خاتمے کی بات کرتے ہیں, آج جو ڈی خان میں لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یا گیس کے حوالے سے, کیا کبھی ہمارے ان لوگوں نے جو آج دہشت گردی کی, امن و امان کی بات کرتے ہیں, کیا انہوں نے یہ بات کی؟ یہ تو صرف اس میں لگتے ہیں کہ ہمارا کوئی جو ہے چہیتا چیف ایگزیکٹو لگ جائے یا جو ہے جی ایم سی گیس لگ جائے, اس کے بعد وہ جو بھی ظلم صوبے کے ساتھ یا ہمارے علاقے کے ساتھ کریں, وہ کہتے ہیں آپ کو فری ہینڈ, آپ جو ظلم کریں لیکن آپ جو ہے ہمارے لوگوں کو یہاں پر لگائیں. الیکشن کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل کلیئر موقف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی 1 گھنٹہ بھی الیکشن ملتوی نہیں چاہتی. یہ وہ لوگ چاہتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہمارے عوام میں جو ہے اب ہمیں لوگ ووٹ نہیں کر رہے, کمپین وہ نہیں کر سکتے, عوام کا سامنا نہیں کر سکتے, اب وہ الیکشن ملتوی چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کوئی الیکشن ملتوی نہیں چاہتی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہمارے دوست, ہمارے بھائی, ہمارے سپورٹرز جس طریقے سے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کمپین چلا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی اور انشاءاللہ ڈی خان میں اس دفعہ پہلی دفعہ پورے ڈویژن میں پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ کلین سویپ کرے گی. اگر افغانستان وہ جا رہے ہیں تو اچھی بات ہے, افغانستان جائیں. خیر سگالی کا دور ہے, جو بھی ہے ان کا اپنا ایک وہ ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں, جس طرح کے بھی پڑوسی ہوں. پاکستان کا ایک جو ہے نارملی حکومت کا یہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کی شروعات آصف علی زرداری صاحب نے کی تھی. جب وہ پریزیڈنٹ بنے تھے تو انہوں نے اس وقت حامد کرزئی صاحب کو دعوت دی تھی اپنی ووٹ ٹیکنگ سیریمنی میں. اس کے باوجود بھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے کراس بارڈر اس وقت جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے تانے بانے ہمیشہ افغانستان سے ملتے ہیں. آج ہم نے افغانستان میں آج تک ہم نے اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو جو یہاں پر رکھا, سالوں سال ہم نے رکھا, اس کا صلہ میں یہ مل رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پڑوسیوں کی زمین ہمارے خلاف دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہو. جہاں تک افغان ریفیوجیز کا مسئلہ تھا, ہماری پہلے موقف تھا کہ جس کے پاس لیگل ڈاکومنٹیشن ہے وہ یہاں پر رہ سکتے ہیں. میرا سوال یہ تھا ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ, کیا کوئی پاکستانی اللیگل اگر کسی اور ملک میں رہ رہا ہو کیا اس کو اجازت ہے وہاں پر کام کرنے کی؟ دنیا میں بتائے, انٹرنیشنل کمیونٹی بتائے کہ اللیگل جو لوگ ہیں ان کو اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو پھر پاکستان میں بھی وہ پالیسی ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر پاکستان میں وہ پالیسی نہیں ہوگی. جیسے مولانا صاحب جا رہے ہیں, ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ خیر سے جائیں اور خیر سے آئیں.
اور باقی ہماری پالیٹکس، ہم تو اپنے الیکشن کمپین میں مصروف ہیں، وہ جائیں اور وہ جو بھی ان کا وزٹ ہے اللہ ان کو خیر سے واپس لے کے آئے اور پھر یہاں پر اپنی کمپین کرے تاکہ صحت مند مقابلہ ہو، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی ان کو شکست دینے کے لیے تیار ہوتی ہے تو وہ ڈی خان سے باہر داخلہ کرتے ہیں، تو آپ سیٹ حاصل کریں چاہے آپ کو کشین جانا پڑے۔